جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے جو تبصرے اور تجزیے ہیں وہ مختلف موضوعات پہ ہیں، لیکن دو بہت اہم چیزیں ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ایک تو امریکہ کا جو دورہ تھا جس میں کہ کل یونائٹڈ نیشنز سے خطاب کیا جنرل اسمبلی سے شہباز شریف صاحب نے، اور بلاول کی اوورآل وہاں پہ جو پرفارمنس اینڈ پریزنس رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ابھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ واپس آئیں گے لنڈن، جہاں پہ بہت اہم مشاورت ہوگی، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جو فرم ہائر کی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، جس کی طرف سے کل جو اس کے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے لابنگ فرم کے، انہوں نے خود ہی ایک سوال بھی پوچھا، وہ بھی بڑی دلچسپ گفتگو ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے آج اسٹریٹجی کا اعلان کرنا ہے۔ یہ یاد رہے کہ رحیم یار خان میں انہوں نے اعلان کرنا ہے کہ کرنا پڑے گا، لانگ مارچ کرنا پڑے گا، یا جو بھی اس ڈیٹ دینی ہے جو کل انہوں نے کہا کہ میں خود بتاؤں گا، میں خود فیصلہ کروں گا، اور آج ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے جس میں کہ لوگ نکلیں گے بھی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کل بڑی جاندار تقریر تھی وزیر اعظم کی، اور پاکستان کے وزیر اعظم ہے جب عمران خان صاحب کرتے تھے بہت ان کے اوپر بھی ہم بہت کھل کے بات کرتے تھے، اور ہمیشہ پازیٹیو اس لیے کرتے تھے کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے جتنے بھی ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، وہ بھلے عمران خان صاحب تھے یا کوئی بھی تھے، ان کو آپ کو ان کی جو پالیسی ہے، یہ وہ ریاست کی پالیسی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھی بات یہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ شہباز صاحب نے جو پاکستان کو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کی، اور وہاں پہ کہیں پہ بھی بلاول بھٹو کی بہت انٹریکشن ہوئی ہے میڈیا کے ساتھ، شہباز صاحب کی بھی ہوئی ہے، کہیں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کرپٹ ہمارے لوگ ہیں، توشہ خانہ کا کیس ڈسکس نہیں ہوا، ممنوعہ فنڈنگ کا ڈسکس نہیں ہوا، جو کہ عمران خان صاحب جب امریکہ گئے تھے انہوں نے وہاں پہ کیا کیا کہا تھا۔ یہ بھی کہا تھا کہ میں واپس جاتے ہی جو ہے وہ نواز شریف کے جو اے سی لگے ہوئے ہیں یا کوئی ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے وہ میں بند کرا دوں گا۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں انہوں نے وہاں پہ دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، ہماری جو یادداشت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا ٹرپ تھا جس میں کہ دنیا کو بتایا گیا ہے، اور سب سے بڑی اس کی کامیابی یہ ہے کہ یہ جو آفت تھی اس کے بارے میں پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے، صدر بائیڈن امریکہ کے، انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اس کے اوپر پاکستان کو جو تباہی کا سامنا ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور سائیڈ لائن پہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بہت اہم ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے جو آپ کے بلاول بھٹو ہیں انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے، اور مختلف ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے ساتھ، مختلف ملکوں کے نیٹ ورکس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے بات چیت کی ہے، انٹرویوز دیے ہیں، اور بہت جاندار پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایسا وزیر خارجہ ملا ہے جو کہ کم لفظوں میں بہت جامع بات کرتا ہے۔ اور آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات بتائیں کہ کل جو سوال ہوا، جو اب چھایا ہوا ہے پورے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، بلاول بھٹو سے جو پوچھا گیا تھا کہ جی ایک تو آپ کو تباہی کا سامنا ہے سیلاب کی، دوسری آپ کی جو تباہی ہے وہ آپ جمہوریت کی تباہی آپ نے کر دی ہے، اور آپ نے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس آپ نے بند کر دیے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کیا ہے، سابق وزیر اعظم پہ، اور پتہ نہیں کیا انہوں نے، اور ان کے چیف آف سٹاف کو آپ نے گرفتار کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوال جو ہے وہ بلاول بھٹو سے پوچھنے والا کون تھا وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، کسی اور نے نہیں پوچھا بائی دا وے۔ جتنے یونائٹڈ نیشنز کے اندر پوری دنیا کی کریم ہوتی ہے جو وہاں پہ آتی ہے جرنلسٹوں کی، اور وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ کوسچن آنسر سیشنز ہوتے ہیں اور پوری دنیا انٹریکٹ کرتی ہے۔ سو یہ جو سوال پوچھا گیا تھا یہ کس نے پوچھا؟ یہ کسی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے نہیں پوچھا، لفافہ صحافی نے پوچھا۔ اور لفافہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لفافہ صحافی جو عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں کہ صحافی لفافے لیتے ہیں، ثبوت تو آج تک وہ سامنے نہیں لا سکے، وہ صرف الزام لگا سکتے ہیں، اور الزام کے ثبوت ان کے پاس نہیں ہیں، ورنہ انہوں نے 4 سال بہت تحقیقات کی ہیں، ہم جیسوں کی بھی کی ہیں، طلعت حسین کی ہیں، سلیم صافی کی ہیں، حامد میر کی بہت سے لوگوں کی انہوں نے جو ان کے اوپر تنقید کرتے تھے ان کی انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے، مگر ان کو ہاتھ کچھ نہیں آیا، جس کے بعد صرف انہوں نے الزام لگائے ہیں صحافیوں پر۔ لفافہ کہہ دیتے ہیں، وہ ایک جنرل ٹرم جو ہے وہ یوز کر دیتے ہیں کہ جی صحافی لفافہ ہے، لیکن جن کو وہ پیسے دے رہے ہیں
ان کا آپ سوال سنیں اس وقت. اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس وقت کہ جو لفافہ جرنلزم جسے کہتے ہیں یا لابنگ فرم، کیونکہ امریکہ کو آپ نے ناراض کر دیا اور امریکہ کے خلاف آپ نے ایک سازش کی تھیری نکالی اور آپ نے کہا کہ آپ کو نکال دیا گیا جبکہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ گئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے ایک پوری کیمپین چلائی کہ جی مجھے تو آپ نے مجھے کیوں نکالا والی کیمپین جو میاں نواز شریف نے چلائی تھی اسی طرح کی آپ نے بھی چلائی، اور اس کے اندر آپ نے مختلف لوگوں کے اوپر الزامات لگا دیا. آپ نے کہا جی ایمبیسیوں کے اندر، صحافیوں کے اوپر، آپ نے سیاستدانوں کو غدار قرار دے دیا، آپ نے پتہ نہیں کس کس کو کہا. یہ سوال جو ہے یہ پوچھا کس نے؟ ڈیوڈ فینٹن نے، جس کو کہ آپ نے ہائر کیا ہوا ہے، اپنی لابنگ فرم جو ہائر کیا آپ نے اس کے یہ کرتا دھرتا ہے جنہوں نے یہ سوال جو ہے وہ وہاں پہ پوچھا ہے. اس کے علاوہ کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا، اور یہ سوال وہ پوچھتے ہیں جن کو کہ $25,000 پر منتھ دیے جاتے ہیں، اور ان کے یہ صرف یہ کانٹریکٹ ہے ان کا جس کے اندر انہوں نے دینے ہی دینے ہیں. باقی اس کے اندر جتنے بھی پیسے ہوں گے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کہاں جانا ہے، کسی کو ٹریول کرنا ہے، کسی کو جاپان میں اگر کسی کو سوال پوچھوانا ہے، انڈونیشیا میں کسی کو کروانا ہے، وہ الگ پیمنٹس ہیں، وہ الگ ٹکٹس ہیں، وہ الگ خرچے ہیں. اور یہ عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ کر رہی ہے، جس کو کہ لوگ فنڈ کرتے ہیں، اور فنڈنگ کے اوپر سوالات اٹھے ہوئے. میں خود نے یہ بات کری، یہ سپریم کورٹ میں معاملہ رہا تھا، اب الیکشن کمیشن کے اندر یہ معاملہ ہے، اور یہ ایک اس کے اوپر تو اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ چکا ہوا ہے، اور ابھی تک 16 اکاؤنٹس کا پتہ بھی نہیں ہے. سو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو ہائر کردہ، ان کے جو لفافہ دینے والے، لفافہ لینے والے جو شخصیت تھی، میں صحافی تو نہیں کہوں گی، وہ ڈیوڈ فینٹن نے یہ سوال وزیر خارجہ پاکستان کے جو ہیں بلاول بھٹو زرداری ان سے یہ پوچھا. اور کیا خوبصورت شاٹ کھیلا ہے اس کے اوپر بلاول نے. بائی دا وے مجھے ضرور کہہ رہے ہیں جہاں تنقید ہوتی ہے ان کی گورننس پہ، ان کی پرفارمنس پہ سندھ کے اندر، ہم ضرور کریں گے، کرتے ہیں اور بولتے ہیں. اس وقت ظاہر ہے ضرورت ہے پاکستان کو کہ سیلاب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کارکردگی اپنی جو ہے وہ دکھائی جائے. سندھ حکومت کر رہی ہے لیکن اور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے کہ اس سوال کے جواب میں پھر انہوں نے ایک پورا کھاتا بلاول بھٹو نے کھولا، اور وہ کھاتے میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کس کس کو غدار قرار دیا، کون کون سے صحافیوں کو جو کہ ان پہ تنقید کرتے تھے انہوں نے ان کے اوپر مقدمات درج کیے. میں خود مجھ پہ غداری کا اور حامد میر صاحب پہ غداری کا مقدمہ جو ہے وہ پچھلے سال جولائی میں عمران خان صاحب کی حکومت کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ درج ہوا تھا. اور اسی طرح سے جو ہمارے خلاف کیمپینز تھیں وہ تو خیر آپ دیکھتے ہی رہے، جس طرح سے الزامات اور جھوٹے الزامات، فیک سٹوریز اور فیک کیمپینز بنا کے چلائی گئیں، وہ تو اس کے اوپر تو کسی وقت انشاءاللہ کتاب لکھیں گے. لیکن جو ابھی سر دست بات کریں وہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کس نے کتنا نقصان پہنچایا. انہوں نے کہا کہ جو نقصان عمران خان صاحب اپنے 4 سالہ دور میں پہنچا گئے ہیں، ہم اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگے گا. اور 4 سال میں انہوں نے کیا کیا وہ انہوں نے گنوائے کہ کس کس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت رہی، اور کس کس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کرنے کی اجازت دی عمران خان صاحب نے، کیونکہ وہ ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے وزیر اعظم بنے تھے. ظاہر ہے اس کے بعد کیا جواب ہوتا، جواب تو اس کے بعد نہیں تھا. کافی تفصیل سے جو جواب ہے وہ کوئی تقریباً 12-10 منٹ کا جو ہے وہ بلاول بھٹو نے دیا، اور کافی تسلی کرائی ڈیوڈ فینٹن کی کہ آپ پیسے لے کے جب سوال کرتے ہیں تو پھر آپ کو جواب جو ہے وہ بھی سننا پڑتا ہے. یہ ایک اچھا ابھی تک جو ہم نے انٹرنیشنل اخبارات کو دیکھیں، یہ کامیاب دونوں کا، پرائم منسٹر کا بھی اور وزیر خارجہ کا بھی یہ دورہ رہا ہے. سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں بہت اچھی رہی ہیں، اور آج شہباز شریف صاحب نے کوئی ہندوستان کے ساتھ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن پہ 2019 کی 5 اگست کی واپس جائیں، ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. یعنی مشروط کر دیا ہے اچھے تعلقات کو ہندوستان کی اس کے ساتھ. بہرحال یہ بات درست ہے، کشمیر کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو اپنا مقدمہ لڑنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ بات کہنا، بار بار کہنا ضروری ہے. ہندوستان پہ دباؤ ڈالنا ضروری ہے، کامیاب فارن پالیسیز کے لیے ضروری ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بھی بنانے چاہیے اور بنانے پڑیں گے. اس وقت جو ہمارے اوپر صورتحال ہے, ہماری اکانومی کے اوپر جو صورتحال ہے, اگر ہم اپنے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور ہمارے ایک ہی ہمسایہ جس کے ساتھ ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں, اس وقت افغانستان کے حالات خراب ہیں, چین کے ساتھ کر سکتے ہیں, دو کے ساتھ یعنی, اور ہندوستان کے ساتھ کر سکتے ہیں, ایران کے ساتھ تو عالمی پابندی ہے جس کی وجہ سے نہیں کر سکتے, لیکن کرنی چاہیے پاکستان کو. ایران کے ساتھ بھی, ہندوستان کے ساتھ بھی ٹریڈ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کا فائدہ ہو, یہ کم ہو, مہنگائی کم ہو, اور بہت قریب ہیں چیزیں, ایکسیس میں ہیں, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, آپ بھیج بھی سکتے ہیں, دیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے, ڈالر ملیں گے, آپ کو اس کا فائدہ جو ہے پوری طرح سے اٹھانا چاہیے. بہرحال آج عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی اسٹریٹجی کا اعلان کرنا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ رحیم یار خان میں وہ یہ اعلان کریں گے, اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے, اسلام آباد میں لوگ نکلیں, ان کو پتہ ہے اسلام آباد ان کا ہولڈ ہے, اور اسلام آباد کے اندر جو ہیں وہ لوگ نکلیں گے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہ میں اعلان کروں گا, اس کے بعد یہ فیصلہ میں کروں گا کہ لانگ مارچ کب کرنا ہے. سو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں اور آج کیا ان کو فیڈ بیک ملتا ہے. لیکن جو اسٹریٹجی ہے وہ اسٹریٹجی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ سڑکوں پہ بھی آپ نے رہنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پیغامات بھی ہیں کہ اسمبلی میں واپسی کے لیے جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو. یہ بھی آؤٹ آف کویسچن نہیں کیا جا رہا, بلکہ مختلف جگہوں سے یہ خبریں بھی چلوائی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کل خیر آپ نے دیکھا چیف جسٹس صاحب نے پرسوں کہا, کل چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا, تو ایک طرح سے جو کورٹس ہیں ان کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے, جس کو کہ ویلکم کر رہی ہے. جو فیصل چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں پرسوں کا, کل کا, جو کہ انہوں نے باہر آ کے میڈیا سے بھی بات کی, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو رکن اسمبلی ہیں, آپ جائیں اور جا کے آپ اپنا کام کریں. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کرنا چاہیے. تو ایک مائلڈ اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ اختلافات اور لڑائیوں کی خبریں, اس کے اوپر ہم الگ بات کریں گے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. آپ ہمیں دیکھتے رہیں, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیں, ہم آپ کو اپنی جو خبریں اور تبصرے دیتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.